السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کو دہلانے والی حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اس کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا باپ کے انتقال کے بعد باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے جبکہ وہ قبر میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ ساعدی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ قبیلہ بنو سلیمہ کے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے لیے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگوں سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت مالک یا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پایا پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ شخص دوزخ میں داخل ہوگا اور
اس کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے دور رکھیں گے۔ اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے، یہ اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ یہ حدیث ابو یعلا، مسند احمد، طبرانی اور ترغیب میں درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل خوار ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کون ذلیل و خوار ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت سے ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے بھی پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تمہارا باپ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ وہاں کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے کہا، یہ کون ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی ایسی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارث بن نعمان اپنے والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ جو مشرکہ تھی، مکہ سے سفر کر کے میرے پاس مدینہ آئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا اور پوچھا، میری والدہ آئی ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ مرد پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟
انہوں نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکیوں کا کرنا بری موت سے بچا لیتا ہے، چھپ کر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر کو بڑھاتا ہے.